قوم رہتی دنیا تک آپ کو معاف نہیں کرے گی، اور انشاءاللہ قیامت کے روز اللہ بھی آپ کو معاف نہیں کرے گا کہ جس دلدل کے ساتھ، جس طریقے سے آپ نے پاکستان کو نقصان پہنچایا ہے۔ یہ پاکستان کی قوم، پاکستان کی عوام، پاکستان کے نوجوان اور پاکستان کی پاک ایوان جو لا الہ الا اللہ پہ بنتی ہے، یہ آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گی، یہ آپ کو عبرت کا نشان بنائے گی۔ عمران خان کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ خان ہماری ریڈ لائن ہے، ریڈ لائن تھا، ریڈ لائن رہے گا۔ اس ریڈ لائن کو کراس کیا تو ہم نوجوانوں کے خون سے، ہم نوجوانوں کی لاشوں سے گزرنا پڑے گا، لیکن ہم انشاءاللہ، ہمارا ایمان اپنے رب پہ ہے، ہم اللہ پہ یقین رکھنے والے لوگ ہیں۔ ہماری جان مال کی حفاظت صرف میرا اللہ ہے۔ آپ کی پاکستان کی یہ جتنے بھی ہتھیار ہیں، آپ جتنا بھی ہماری فورس کو ہمارے خلاف استعمال کر سکتے ہو، ہم دشمن نہیں ہیں، ہم سب ہلالی پرچم کے بلند کرنے والے لوگ ہیں۔ ہم پاکستان کے جھنڈے کو سینے سے لگائیں گے اور آپ کی ہر دہشت گردی کا مقابلہ کریں گے، عمران خان کی طرف آپ کو بڑھنے نہیں دیں گے۔ السلام علیکم ناظرین، نیا پاکستان کے ساتھ آپ کا میزبان کبیر علی حاضر خدمت ہے۔ زمان پارک عمران خان صاحب کی رہائش گاہ کے باہر اس وقت موجود ہوں۔ میرے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے ایک بڑے سرگرم کارکن موجود ہے، بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر، کیا کہنا چاہیں گے؟ تقریباً آج 7-8 دن ہو گئے ہیں، کارکنان کی ایک بڑی تعداد جو ہے یہاں پر بسیرے اپنے جمائے خیموں کی صورت میں بیٹھی ہے یہاں پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ میں مجھ سمیت میرے یہ ساتھی بلوچستان سے آج لاہور پہنچے ہیں۔ ہم لوگ صرف ایک میسج لے کے آئے ہیں کہ پاکستان میں ایک واحد امید ہے جس کا نام عمران خان ہے۔ یہ ہمارے پاکستان کے مزدوروں کی امید ہے، یہ ہمارے ریڑھی والے کی امید ہے، یہ ہمارے تاجروں کی امید ہے، یہ ہمارے ماؤں بہنوں کی، ہمارے بزرگوں کی، ہمارے آنے والی نسل، ہمارے بچوں کی امید بھی یہی ہے، کیونکہ ہم نے قائد اعظم محمد علی جناح کا ٹائم تو نہیں دیکھا 1947 میں، لیکن آج جو ہم عمران خان کو سیکنڈ جناح کے طور پر دیکھ رہے ہیں کہ اس نے ملک اور قوم کی ایسی نمائندگی کی جس نے ملک اور قوم کے لیے پاکستان کی معیشت کو مضبوط کر دیا۔ آج یہ جو تجربے کار ٹیم بیٹھی ہے، نون لیگ، شین لیگ، پیپلز پارٹی، XYZ کے نام پہ، یہ ایک مکس اچار PDM کا بنا کے بٹھا دیا ہے۔ یہ سب اپنے مفاد کے لیے آئے، انہوں نے اپنا پیٹ بھرا، انہوں نے عوام کا خون چوسا، انہوں نے پاکستان کے مزدوروں کی خون پسینے کی کمائی سے اپنے لیے بیرون ملک جائیدادیں بنائی، اپنے لیے ڈالرز بنائے، انہوں نے پاکستان کی معیشت کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ انہوں نے کہا ہمارے پاس تجربے کار ٹیم ہے، ان کا تجربہ دیکھ لیا کہ آج پاکستان کو ڈیفالٹ پہ لا کے کھڑا کر دیا، پھر بھی ان کو شرم نہیں آتی اور کرسی پہ جم کے بیٹھے گئے ہیں۔ یہ کرسی ان کا جنازہ تو نہیں ہے، اٹھا کے پھینک دیا جائے۔ پاکستان کی تمام ریاستی مشینری استعمال کرتے ہیں کسی کو گرفتار کرنے کے لیے، کسی کی زبان بند کرنے کے لیے، کسی کا چینل بند کرنے کے لیے، صرف ایک مقصد ہے کہ کسی طرح کوئی عمران خان کے لیے بولنے والا نہ بنے، کسی طرح یہ رجیم چینج آپریشن کے جو یہ ماہ کاریگر تھے ان کو کوئی نہ کوسے۔ کیوں نہ کوسیں؟ تم لوگوں نے قوم کو تباہی کے دانے پہ کھڑا کر دیا، آپ کو کوئی نہ کوسے۔ یہ قوم رہتی دنیا تک آپ کو معاف نہیں کرے گی، اور انشاءاللہ قیامت کے روز اللہ بھی آپ کو معاف نہیں کرے گا کہ جس دلدل کے ساتھ، جس طریقے سے آپ نے پاکستان کو نقصان پہنچایا ہے۔ یہ پاکستان کی قوم، پاکستان کی عوام، پاکستان کے نوجوان اور پاکستان کی پاک ایوان جو لا الہ الا اللہ پہ بنتی ہے، یہ آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گی، یہ آپ کو عبرت کا نشان بنائے گی۔ آپ ایک بار آئیں نا، عوام کا مقابلہ کریں، آپ ایک بار الیکشن تک تو پہنچیں، آپ کو لگ پتہ جائے گا کہ جس طرح یہ قوم آپ کو ریجیکٹ کرے گی، جس طرح الیکشن میں آپ کی بدترین دھاندلی کے باوجود آپ کے امیدواروں کو 0/0 ووٹ پڑیں گے، آپ کو تب لگ پتہ جائے گا کہ قوم کتنی باشعور ہو چکی ہے، قوم کتنی سمجھدار ہو گئی ہے کہ آج زمان پارک میں سندھ سے، بلوچستان سے، KP سے، فاٹا سے، کشمیر سے، ہمارے سارے بھائی جو بلوچستان سے لے کے کشمیر تک کے لوگ ہیں وہ آ کے یہاں پہ بیٹھ گئے ہیں، جو کراچی سے کشمیر تک کے لوگ ہیں وہ یہاں پہ آ کے صرف اپنے جذبات کے اظہار کے ساتھ اور عمران خان کو یہ یقین دلانے کہ آپ ہماری ریڈ لائن ہیں، آپ کے اوپر کراس لگنے نہ ہم دیں گے، نہ پہلے دیا تھا، نہ کبھی برداشت کریں گے۔ ان کو جو مزے لینے ہیں یہ لینے دیں، انشاءاللہ ان کے دن گنے چاہ چکے ہیں۔ قوم یہ فیصلہ دے چکی ہے کہ اب کوئی چور طبقہ پاکستان پہ مسلط ہونے کی نہ کوشش کرے نہ سازش کرے، کیونکہ اب
پاکستان کی قوم ہر مداخلت ہر سازش کا اچھے سے جواب دے گی اور اپنے ووٹ سے دے گی. ہم وہ لوگ ہیں جو سبز ہلالی پرچم کو بلند کرنے والے ہیں اور اسی سبز ہلالی پرچم کے ساتھ انشاءاللہ پاکستان سنہرے دن دیکھے گا اور ایک بار پھر سے عمران خان 100% ووٹ لے کے اسی ایوان کا دوبارہ وزیر اعظم بنے گا انشاءاللہ. سر بتائیے گا، پاکستان آزاد ہونے کے بعد ڈالر کا ریٹ بڑھتا تھا ایک سال میں 1-2 روپیہ، ابھی گھنٹوں میں ریٹ بڑھ رہا ہے ڈالر. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی ڈالر جو ہے وہ اسحاق ڈار پہ منحصر تھی. جو سرٹیفائیڈ چور ہے وہ وزیر بن کے بیٹھا ہے. کسی دنیا کی تاریخ میں دیکھا ہے آپ نے کہ ایک سرٹیفائیڈ چور آپ کے ایک پورے ملک کے خزانے پہ بٹھایا جائے؟ یہ تو وہی مثال ہے کہ بلی کو آپ نے چھچڑوں کی رکھوالی کے لیے رکھ دیا کہ آپ حفاظت کریں. وہ خود نہیں کھائے گا، اپنا پیٹ نہیں بھرے گا تو اور کیا کام کرے گا؟ آپ نے ایسے بلی کو لگا دیا جو اتنا بھوکا ہے. یہ بلا جس کو آپ نے وزیر خزانہ کے طور پہ بٹھایا ہوا ہے، اس کو نکال باہر پھینکو. اس کے تجربے کرتے کرتے پاکستان کو ڈیفالٹ پہ پہنچا دیا. اور مزید کتنے تجربے کرنے ہیں؟ کتنے تجربے کاروں کو لانا ہے جن کو صرف ایک تجربہ ہے اپنی چوری چھپانے کا، ایک تجربہ ہے اپنے جو انہوں نے کیے ہوئے کیسز ہیں ان کو معاف کرانے کا. باقی قوم کو ریلیف دینے کا تجربہ ہوتا تو یہ 3 دہائیاں لے کے اپنے لیے میفیئر اپارٹمنٹس نہ بناتے، پاکستان میں اچھے ہاسپٹل بناتے، پاکستان میں اچھے تعلیمی ادارے بناتے، پاکستان میں رول آف لا قائم کرتے، پاکستان میں قانون سازی کرتے قوم کے لیے. یہ اپنی چوری بچانے کے لیے سب کچھ کرتے ہیں. قوم کو انہوں نے ڈال دیا مہنگائی کی دلدل میں. اس طرح کے وزیر بیٹھے ہوں گے تو ڈالر کہاں سے اوپر جائے گا؟ یہ مزید نیچے جائے گا. سر بتائیے گا، شیخ رشید صاحب مزید 5 دن کا ریمانڈ ان کو دے دیا گیا ہے. مجھے بتائیے گا ان کو کیوں لگتا ہے کہ ان کی جان کو خطرہ ہے؟ اور جو انہوں نے نام لیے شہباز شریف، محسن نقوی صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب، زرداری صاحب، بلاول صاحب، انہی کے نام انہوں نے کیوں لیے؟ دیکھیں بڑی بدقسمتی کے ساتھ پاکستان میں 2 طرح کا قانون ہے. ایک قانون جو شریف برادران اور نواز شریف زرداری کے لیے، ایک قانون میرے آپ کے لیے، عمران خان کے لیے، شیخ رشید کے لیے، فواد چودھری کے لیے، عمران ریاض کے لیے. جہاں اگر کوئی کچھ بول بھی دے تو بجائے قانونی راستہ اختیار کرنے کے، پاکستان کی عدالتیں کھلی ہیں، آپ جاؤ کیس کرو، جو عدالتوں کا فیصلہ ہو اس کا احترام کرو، اس کے مطابق اس کو ہینڈل کرو. ان سے یہ ہوتا ہی نہیں ہے. ان کے پاس کرنے کو اور کوئی کام نہیں ہے. یہ پوری ریاستی مشینری کا استعمال اپنی ذات کے لیے کرتے ہیں، اپنی سیاسی مفادات کے لیے کرتے ہیں، اپنے معاشی مفادات کے لیے کرتے ہیں. قوم کے مفاد میں یہ فیصلہ کر ہی نہیں سکتے. انہوں نے اس لیے شیخ رشید کو آج جیل میں ڈال دیا، عمران ریاض کو ڈالا، پھر فواد چودھری کو ڈالا. یہ کس کس کو گرفتار کریں گے؟ جس طرح ظلم اور زیادتی کی گئی ہمارے شہباز گل پہ، پھر ظلم اور زیادتی کی گئی اعظم سواتی صاحب پہ. دیکھیں یہ قوم برداشت کرتی جا رہی ہے. جو کچھ ہو رہا ہے ہماری ایک خواہش ہے کہ ہم اس قوم میں رہتے ہوئے، ہم اس ملک میں رہتے ہوئے ایک گملہ بھی نہ توڑیں، ایک پھول بھی نہ توڑیں، ایک آئین بھی نہ توڑیں. ہم پرامن طریقے سے اپنا جمہوری حق استعمال کرتے ہوئے پاکستان میں اس چور طبقے کو یہاں سے بگائیں، یہاں سے اٹھا کے باہر پھینک دیں. اور اس کے لیے ہم جد و جہد کر رہے ہیں. ہمیں قربانیاں دینی پڑ رہی ہیں، ہم دے رہے ہیں. ہمیں جیلوں میں ڈال رہے ہیں، ہم جا رہے ہیں. آج تو عمران خان نے کال دے دی کہ جیل برو تحریک کریں گے. آپ دیکھنا پوری قوم جیلوں میں بیٹھی ہوگی. آپ جیلوں سے ڈراتے ہو، آپ ربڑ کی گولیوں سے ڈراتے ہو، آپ شیلنگ سے ڈراتے ہو. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے قوم لا الہ الا اللہ کے جذبے پہ کھڑی ہو چکی ہے. جتنا ڈرا سکتے تھے آپ نے ڈرا دیا. اب قوم آپ کو ڈرائے گی ووٹ سے، قوم آپ کو ڈرائے گی اس ایوان سے باہر نکال کے، قوم آپ کو ڈرائے گی. ایک بار آپ اس جو منصب پہ چپک کے بیٹھے ہو، آپ ادھر سے نکلو، قوم آپ کو بتائے گی کہ انشاءاللہ آپ کو 0/0 ووٹ دے کے قوم آئینی طریقے سے باہر نکالے گی انشاءاللہ. سر بتائیے گا، ذرائع بتا رہے ہیں کہ خان صاحب کو یہاں پر چھاپا پڑے گا، ذرائع بتا رہے ہیں، تو اس کے لیے تیار ہیں آپ؟ ہم مکمل تیار ہیں. آپ آئیں. اگر آپ نے کوئی غیر قانونی حرکت قانون کو اپنے لیے، اپنی ذات کے لیے یا پاکستان مخالف استعمال کیا تو ہم پاکستان کے وہ محافظ ہیں، پاکستان کے وہ نوجوان ہیں، اپنے خون پسینہ دیں گے، یہاں پہ کھڑے رہیں گے، آپ کی ربڑ کی گولیوں کا مقابلہ کریں گے، آپ کی ذاتی گولیوں کا مقابلہ کریں گے، آپ کی شیلنگ کا مقابلہ کریں گے. عمران خان کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے.
خان ہماری ریڈ لائن ہے، ریڈ لائن تھا، ریڈ لائن رہے گا. اس ریڈ لائن کو کراس کیا تو ہم نوجوانوں کے خون سے، ہم نوجوانوں کی لاشوں سے گزرنا پڑے گا. لیکن ہم انشاءاللہ، ہمارا ایمان اپنے رب پہ ہے، ہم اللہ پہ یقین رکھنے والے لوگ ہیں. ہماری جان مال کی حفاظت صرف میرا اللہ ہے. آپ کی پاکستان کی یہ جتنے بھی ہتھیار ہیں، آپ جتنا بھی ہماری فورس کو ہمارے خلاف استعمال کر سکتے ہو، ہم دشمن نہیں ہیں. ہم سب ہلالی پرچم کے بلند کرنے والے لوگ ہیں. ہم پاکستان کے جھنڈے کو سینے سے لگائیں گے اور آپ کی ہر دہشت گردی کا مقابلہ کریں گے. عمران خان کی طرف آپ کو بڑھنے نہیں دیں گے. عمران خان انشاءاللہ اس قوم کی نمائندگی کرے گا. ایک بار پھر سے 100/100 ووٹ لے کے اسی ایوان میں دوبارہ آئے گا. آپ کے جیل میں انشاءاللہ نواز شریف اور زرداری جائے گا، عمران خان نہیں جائے گا. عمران خان کی جگہ ہمارے دلوں میں ہے، ہمارے ایوان میں ہے انشاءاللہ.